حذیفہ صاحب، سوال یہی ہے کہ پی کے میں گورنر راج لگنے سے حکومت کیا حاصل کرے گی؟ کہ پی کے کو کیا فائدہ ہوگا؟ دہشت گردی ختم ہوگی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ جی جتوئی صاحب، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے تھینک یو سر اس اہم معاملے پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کا کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی یہ فیصلہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے تحت ہوگا۔ آئین پاکستان 1973 میں باقاعدہ گورنر راج کی آپشن موجود ہے، اور اسی لیے موجود ہے کہ اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ مرکز کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا اس کی پالیسیز ایسی ہوں جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، تو اس صوبے میں گورنر راج لگایا جا سکے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو میں نے تو 2 مہینے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر گورنر راج لگانے کے علاوہ کوئی آپشن اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے جو وہاں پر اسمبلی میں تعداد ہے وہ ان کی بہت زیادہ ہے، عدم اعتماد ہم لا نہیں سکتے، اور ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہم بیٹھ نہیں سکتے کہ ظاہر ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور مرکزی حکومت جو ہے بالکل irrelevant ہو جائے ایک اہم ترین صوبے کے حوالے سے، وہاں پر آپریشن کے حوالے سے۔ اس لیے ایک آپشن تو ہر وقت موجود رہتی ہے گورنر راج کی، لیکن اگر آپ کہیں کہ حتمی کوئی فیصلہ ہوا، ایسا بالکل پروز اینڈ کونز، I'll reshape my question. پروز اینڈ کونز آف گورنر راج کیا ہیں حذیفہ صاحب؟ جی بہت شکریہ جی۔ پروز اینڈ کونز بالکل جی دیکھیں، اگر ہم گورنر راج لگاتے ہیں، گورنر ایز اے چیف ایگزیکٹو وہاں بیہیو کرے گا، پیپلز پارٹی کے بھی گورنر ہیں، اگر اس کی تبدیلی ہوئی تو پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور ظاہر ہے یہ تو ایسی تعیناتی ہے جس کو پرائم منسٹر سمری بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ نے پھر اس کو اپروو کرنا ہے، ورنہ 14 دن ہے پھر دوبارہ جائے گی سمری۔ تو اس لیے ظاہر اگر اس طرح کا اقدام ہم کریں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کنفرنٹیشن مول لینے والی بات ہوگی۔ اگر گورنر تبدیل ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد ہوں گے۔ اور آپ نے کہا پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے، دیکھیں لامحالہ صوبے میں سیاسی عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ ایک جماعت جس کی حکومت ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے صوبے میں اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی میں، تو ظاہر ہے وہ ایجیٹیشن بڑھائے گی۔ اور جو اس کا اگر آپ کہیں کہ ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو چیزیں ہم نے اچیو کرنی ہیں، خاص طور پر وہاں پر آپریشن کے حوالے سے، صوبے کو بہتر کرنے کے حوالے سے، تو ظاہر ہے یہ فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ابھی نہیں سمجھتا کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں گورنر راج جو ہے وہ آن کارڈ ہے یا وہ ٹیبل پہ ڈسکشن میں موجود ہے، لیکن ظاہر ایک آپشن ضرور ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں یا دوبارہ 26 نومبر رپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور یہاں خون ریزی وہ آ کے کریں۔ تو پھر بحالت مجبوری جو ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب 4 دن سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بحرین کے دورے پر تھے، 1 دن کے ان کا کوئی چھوٹا سا چیک اپ تھا لندن ہے، تو 4-5 دن سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہے ایسی۔ وزیر اعظم صاحب ملک میں موجود ہوں گے، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سر جو ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ بھی 28ویں ترمیم کا حصہ ہوگا، اور ابھی ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب نے یہ بات کہی کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ پختونخوا کے ساتھ خیبر کا ورڈ ایڈ کرنا چاہتی تھی اور کر دی، اور آج ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ میک اٹ پختونخوا۔ آپ کی نظر میں نام چینج کرنا کتنا ضروری ہے؟ نون لیگ نے پہلے خیبر کیوں ایڈ کروایا تھا؟ جی بہت شکریہ جی، مجھے اس بات کا چونکہ علم نہیں ہے، اور ظاہر ہے 15 سال ہو گئے ہیں اس وقت کے کیا حالات و واقعات تھے، اور ظاہر ہے اگر ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اگر وہ فرما رہے ہیں تو ان کی بات مستند ہوگی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت کے پی کی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ ظاہر اپوزیشن سائڈ پہ آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ANP ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہماری ظاہر اتحادی ہے وہ بھی ہے، اور ہم خود ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہاں کے سٹیک ہولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر کا نام نکال دیا جائے، صرف پختونخوا رکھا جائے، تو میرے خیال سے کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے۔ اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز یا جن کے ووٹوں سے آئینی ترمیم ممکن ہونی ہے اگر وہ کہیں گے تو ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شفیع کو میں سلام کروں گا۔ بہت شکریہ شفیع صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ شفیع صاحب، گورنر راج سے کے پی کے میں کیا حاصل ہوگا؟ پروز اینڈ کونز آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کل بھی کہا تھا اور پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں جب میں نے میڈیا ٹاک کی تو دیکھیں اگر ہمیں گورنر راج سے نہ ڈرایا جائے، اگر گورنر راج انہوں نے آج لگانا تھا تو انہوں نے کل کیوں نہیں لگایا، اگر کل لگانا ہے تو پھر آج لگائیں، ہمیں ان چیزوں سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ دیکھیں گورنر راج جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایڈونچر جو ہے یہ ایک دفعہ پھر یہ
کرنا چاہتے ہیں تو یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتا. اگر ایسا کسی قسم کی ایڈونچر کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو خیبر پختونخوا میں جو حالات بنیں گے, خیبر پختونخوا میں لوگوں کا جو ری ایکشن ہوگا, خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا جو ری ایکشن ہوگا, اس سے یہ سنبھل نہیں پائیں گے. تو بات بڑی کلیئر ہے, اگر ہمیں احتجاج سے روکنے کے لیے یا احتجاج ہمارا سبوتاج کرنے کے لیے یہ ایسے دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں تو ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. اگر یہ گورنر راج لگانا بھی چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کریں. 100 بسم اللہ کریں. اگر شفیع صاحب کہیں, لیٹ سے سیناریو رکھ رہا ہوں, اگر لگا دیتے ہیں یہ آنے والے روز میں, پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں, کل تو تمام پارلیمنٹیرینز سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں جائیں گے پہلے ہائی کورٹ 11 بجے دن کے, اور ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس وقت قائد عمران خان جو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے, تو ہمارے چیئرمین کے, ہمارے قائد کے, پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے کیسز کو سنا جائے. آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ 27 نومبر کو تاریخ تھی, بغیر سنے اس کو 20 دسمبر تک اس کو پش کر دیا گیا. تو یہ جو ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے, القادری کا ٹرسٹ کیس جو ہے وہ نہیں لگایا جا رہا, بشرا بی بی کے کیسز نہیں سنے جا رہے, تو ہم عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو سنا جائے. اس کے بعد ہم ان کی فیملی کے ساتھ, کیونکہ ٹیوزڈے کا دن جو ہوتا ہے وہ قائد عمران خان صاحب کا فیملی سے ملنے کا دن ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم ان کے ہمراہ اڈیالہ جائیں گے. اڈیالہ میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. اگر ہماری ملاقات کل نہیں ہوتی تو یہ 4 نومبر کو آخری ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی تھی اپنی بہنوں سے, تو یہ آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے. 16 اکتوبر کے ان کے وکلا ملے تھے, اس کے بعد ان کے وکلا نہیں ملے, اور 4 نومبر کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے. ہمیں ان کی صحت کے بارے میں بڑے سیریس کنسرن ہے. جب لاسٹ ٹائم سی ایم سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ پہ ایک علامتی دھرنا دے رہے تھے, تب بھی یہ بات ہم ان کو کر رہے تھے کہ کسی ایک بندے کو مطلب 7 لوگوں کی لسٹ تھی, اس میں سے کسی ایک بندے کو اگر وہ بھی آپ کو نہیں پسند یا کوئی ڈر ہے سہیل آفریدی صاحب سے, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, تو آپ پارٹی کے کسی رہنما کو خان صاحب سے ملائیں, فیملی کے کسی ممبر کو خان صاحب سے 2 منٹ کے لیے ملا لیں, تاکہ ان کی صحت کے بارے میں جو ہمارے کنسرن ہیں تو ہم ان کی خیریت دریافت کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. حکومت اپنی ہٹ درمی پہ قائم تھی. کل اگر بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی تو اڈیالہ کے سامنے دھرنا بھی ہوگا, جلسہ بھی ہوگا, جلوس بھی ہوگا, مذمت بھی ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ پی کے میں گورنر راج لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کا خاتمہ, دہشت گردی کا خاتمہ, یا کچھ اور؟ ان یور اوپینین مندوخیل صاحب. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 132 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کوئی معاشی صورتحال ہو یا کوئی اور اس طرح کوئی صورتحال ہو, ایسی صورت میں 2 مہینے کے لیے آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جائیں گے اسمبلی میں. اگر اسمبلی اس کو ایکسٹینڈ کرے تو ہو سکے گا, ادروائز 2 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اب وہ سوال یہ کہ کیا یہ لگانا ضروری ہے یا نہیں ہے.